آواز بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ قبولیت دعا کے لیے صلوات اللہم صلی اللہ امام زمان اروانا فدا کی صحت و سلامتی ظہور میں تعجیل کے لیے صلوات صلی اللہ محمد و محمد و قیدی شہید شہدائی ملت جعفریہ اپنی اپنی مرحومین اس مقدس برگاہ کو بنانے والے آباد کرنے والے حضرات کے مرحومین اس سالانہ مجلس کا انعقاد کرنے والے برادران کے خاندان کے جمیع مرحومین کے لیے شیخ محسن صاحب قبلہ سمیت محکیر کے تمام مرحومین کے لیے اور ان مومنین و مومنات کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وروح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه الصلاة والسلام انتظار الفرج بعد المعرفة أفضل العبادة صلوات صلی اللہ محمد علیہ محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری پر محمد والے بیت محمد صلوات پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ محمد والے محمد وجہ میرا پہلے موقع ہے ادھر آپ کے پاس اور میرا مجلس پڑھنے کا ایک اپنا طریقہ ہے 3 حصے ہوتے ہیں مجلس کے شان فرمان اور ارمان یعنی فضائل تبلیغ اور مصائب میرا طریقہ کار ہے فضائل کے اندر میں اس معصوم کا ذکر کرتا ہوں جس کا دن ہے اور تبلیغ میں اسی معصوم کی زبان سے امام زمانہ کا ذکر ہم پاکستانی شیعہ امام زمان کے مسئلے میں بہت پیچھے رہ گئے ہمارا بڑا کام باقی ہے امام زمان کے بارے میں
دیکھو نا، میں آپ کا مہمان ہوں، میرے بارے میں آپ کو کنفرم تھا کہ میں 2 اور 3 کے درمیان پہنچوں گا، آپ نے دوپہر کے کھانے کا اہتمام کیا، لیکن اگر آپ کو ہوتا نہیں وہ کسی ٹائم بھی آ سکتے ہیں، صبح ناشتے کے ٹائم آ جائے، ہو سکتا ہے، میں نے بتایا بھی کسی ٹائم بھی آ جاؤں گا، شاید ناشتے پہ آ جاؤں، شاید میں 10 بجے 11 بجے 12 بجے 3 بجے اس ٹائم میں کہیں نہ کہیں آ جاؤں گا، آپ کو پھر سارا دن میری تیاری کر کے رکھنا پڑتی، ناشتے کا انتظام کرتے، ہو سکتا ہے ناشتے پہ آ جائے، 10 بجے کی چائے کا انتظام کرتے شاید 10 بجے آ جائے، دوپہر کے کھانے کا انتظام، خود امام زمان نے فرمایا اِنَّ أَمْرَنَا بَغْتَةٌ فُجَا، فرمایا مفید میری شیعوں کو بتا دے غفلت کی نیند نہ سوئیں، میں ایک دم اچانک آ جاؤں گا۔ اچھا ایک جملہ کہوں، آپ کہیں گے مولانا اگر وہ اچانک آ گئے تو اچھی بات ہے، اچانک آ جائیں، عقیل غروی صاحب بہت بڑی علمی شخصیت ہیں، وہ اگر اچانک آ جاتے ہیں تو آپ خوش ہوں گے نا، چلو سید ہے، عالم ہے، اتنے اچھا نام ہے، چلو آگے ہیں تو چلو اچھا ہو گیا۔ یا کوئی ذاکر صاحب، اقبال شاہ صاحب، یا وسیم بلوچ صاحب، کوئی بندہ اچانک اگر آ جائے، آپ کو یار بڑی خوشی کی بات ہے، وہ اتنا اچھا پڑھنے والا بندہ ہمارے پاس آ گیا، پھر امام زمان اچانک آنے پر بھی تو خوش ہوں گے نا 414 والے۔ توجہ داد سوچ سمجھ کر سنیے گا ایک دفعہ، امام علیہ السلام نے فرمایا میرے اچانک آنے پر سارے خوش نہیں ہوں گے۔ ایک جملہ کہوں گا، آپ مجھے سمجھدار لوگ نظر آ رہے ہیں، غور سے سنیے گا، اچانک مہمان آنے پہ وہ خوش ہوتا ہے جس کا دارہ ہر وقت تیار ہو۔ مہمان خانہ کہتے ہیں مہمان خانہ تیار ہو، وہ خوش ہوتا ہے، جس کا مہمان خانہ الٹ پلٹ ہونا وہ مہمان کے اچانک آنے پہ خوش، سمجھ آئی کو نہیں؟ مولا آپ اچانک آئیں گے تو آپ فرماتے ہیں سارے 414 والے مومن خوش نہیں ہوں گے، مولا پھر ہوگا کیا؟ فرمایا حین لا حیث لا ینفع توبۃ، جب میں اچانک آؤں گا توبہ کا فائدہ ختم ہو جائے گا۔ مولا کیا مطلب؟ میں 7ویں امام کو شروع کرتا ہوں، بس ایک جملہ خالی کہہ لوں، سرکار نے فرمایا میرے اچانک آنے سے ساری بے پردہ عورتیں با پردہ بن جائیں گی، سارے بے نمازیں مسلوں پر آ جائیں گے، خمس نہیں دیتے تھے خمس اٹھا کر مولوی صاحب کے پاس قبلہ میرے خمس کا حساب کرو، سارے گالیاں دینے والے زبانیں صاف ستھری تلاوت قرآن شروع کر دیں گے، لیکن فرمایا خیال کرنا میرے ظہور کے بعد توبہ کا فائدہ نہیں ہوگا، جس نے جو کرنا ہے میرے ظہور سے پہلے کر لے۔ اس لیے اور تیاری کیسے ہوگی قوم کی؟ منبر سے امام زمانہ پڑھا جائے گا تو پھر قوم کی تیاری ہوگی۔ ایک جملہ بیچ میں اور کہہ لوں، 5ویں امام سے وہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے جس کو پاکستان میں الٹ پلٹ کر کے پڑھا جاتا ہے کہ بنی الاسلام علی 5، فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ٹھیک ہے، الصوم والصلاۃ والحج والزکاۃ والولایہ، اسلام کے رکن 5 ہیں، نماز، روزہ، حج، زکاۃ اور ولایت، ٹھیک ہے۔ 5ویں امام سے وہ پوچھے کہ مولا یہ ولایت کیا؟ فرمایا ولایت کا مطلب ہے زمانے کے امام کی امامت۔ سرکار نے فرمایا جب تم قیامت کے دن بندے جائیں گے ہر بندہ اپنے زمانے کے امام کو حساب دے گا، اور فرماتے ہیں چک نمبر 414 والوں تیاری کر کے جانا، امام زمان پوچھیں گے نماز پڑھی تھی؟ بالکل پوچھیں گے، روزے کا حساب، حج کا، زکاة کا حساب لیں گے، لیکن فرمایا سب سے سخت سوال یہ کریں گے بتا میری امامت کے لیے کیا کیا؟ اگر آپ کہیں گے مولا میں کربلا گیا تھا، میں نے غدیر کروایا، تو نے اچھا کام کیا، لیکن میرے لیے کیا کیا؟ یہ جواب اپنا تیار کریں۔ میں اس لیے 5-6 سال سے امام زمانہ شروع کیے ہوئے ہوں، میں اتنا جواب دوں گا مولا میرے پاس ممبر تھا، میں نے ہر مجلس کو آپ کی ذکر کے لیے استعمال کیا۔ آپ ایک کام کریں، علماء کرام کو دعوت دیتے ہیں، ان کو پہلے ٹیلی فون پر پہلے بتائیے قبلہ گھنٹہ ٹائم ہوگا، آپ نے اپنی مرضی کی مصائب مرضی کا پڑھیے، فضائل مرضی کا پڑھیے، لیکن مہربانی کرنی ہے 20 منٹ زمانے کے امام کا ذکر کرنا ہے۔ اگر اس چک نمبر 414 کی ہر مجلس میں 20 منٹ ذکر امام زمانہ ہر عالم کرے گا، لوگ خود بخود امام کے ظہور کے لیے تیار ہو جائے گا۔ بہرحال ظاہر ہے میں پہلے فضائل پڑھوں تھوڑا سا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا۔ یقین جنو اللہ قبلہ سید محمد یار شاہ صاحب بڑے کمال لوگ تھے، وہ بڑا جملہ پڑھتے ہوتے فرماتے شیعہ تو اتنا خوش نصیب ہے، تو اپنوں میں بیٹھا ہو پرایوں میں
کچہری چوک بنگلہ سیاسی دفتر جدھر مرضی ہے بیٹھنا تو اپنے اماموں کا نام لینا شروع کر دے. میرا پہلا امام علی علیہ السلام, میرا دوسرے امام حسن مجتبیٰ, میرا ساتویں امام موسیٰ کاظم. فرمائے 12 کے 12 کا نام لیتے وقت تیرا سر جھکتا نہیں ہے, سر فخر سے بلند ہوتا ہے. اللہ نے نہ ان میں کمی رکھی ہے نہ ان کے شجرے میں کوئی کمی رکھی ہے. یا علی علی ولی اللہ, علی ولی اللہ, یا علی علیہ السلام. اللہ نے کوئی کمی نہیں رکھی. یہی جو مجھے بتایا کہ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے مجلس آپ کی. امام علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے, ان کی والدہ کا اپنا بیان ہے اور یہ راوی خود چھٹے امام ہیں. سرکار فرماتے ہیں میری زوجہ کا بین ذا وقع من بطنی وقع ساجدا للہ. فرمایا میرا بیٹا موسیٰ کاظم جب دنیا میں آیا تو تیرا رفض رجب والے علی کی طرح سر سجدے میں چلا گیا. سب سے پہلے اللہ کا سجدہ بجا لایا. فرمایا جب سر اٹھایا سجدے سے تو فرماتے ہیں کہ 3 کام کیے. رفع رأسہ الی السماء, چہرے کا رخ کیا آسمان کی طرف. واضن ید الیمنی علی الارض, ایک ہاتھ رکھا زمین پر. بندہ معرفت والا تھا. اس نے کہا مولا آپ کے بچوں کو کوئی کام بھی حکمت سے خالی, وہ سمجھ آئی کو نہیں آئی, آپ کے بچوں کو کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. مولا آپ کے بیٹے موسیٰ کاظم نے زمین پہ ہاتھ کیوں رکھا, آسمان کی طرف کیوں دیکھا؟ سرکار نے مسکرا کر فرمایا وضع ید الیمنی علی الارض, میرے بیٹے نے دایاں ہاتھ زمین پہ اس لیے رکھا فَإِنَّهُ كَانَ يَقْبِضُ كُلَّ عِلْمٍ أَنزَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْأَرْضِ. میرا بیٹا ایک ہاتھ سے زمین پہ نازل کردہ سارا علم وصول کر رہا تھا. یہ راجہ نہیں فلانا کام ساڑھے ایک ہاتھ دی کھیڑ ہے, کوئی نہیں سمجھ آئی. اور پنجابی چاہتے نہیں یار اے کم کو نہیں ہوگا ساڑھے ایک ہاتھ دی کھیڑ ہے. کائنات کا سارا علم سمیٹنا جس کے ایک ہاتھ کا کھیل ہو سب موسیٰ کاظم کہتے ہیں. البتہ زیادہ نہیں بولنا, نعرے شعرے نہیں لگانے. پتہ ہے کیوں؟ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. فرمایا من ذکر فضیلت من فضائلنا غفر اللہ الذنوب التي اکتسب باللسان, جو زبان ہمارے ذکر میں بولتی ہے زبان کے گناہ بخشے جاتے ہیں. ہون بندہ کیوں اپنے گناہ بخشوا کے ٹور جائے, نالی رکھنے چاہیے تھے نا. اب بولو گے تو گناہ بخشے جان کے زبان تو سمجھ آئی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے یاد ہے. البتہ یہ جو یا علی ہے اس کا ایک اثر ہے. یہ نعرہ میں خواہ مخواب سے نہیں لگوا رہا یا علی, میں نے نعرے کی ڈیمانڈ خواہ مخواہ نہیں کی. اس کا ایک اثر ہے. اثر بیان کروں یا علی کا. میں مولا علی کے نام کا اثر بیان نہیں کروں گا. اینیہ کسی غیر معصوم بچے کا نام, کسی عام بندے کا نام علی ہو. میرے بڑے بیٹے کا نام علی جواد حیدر ہے, اس کے نام علی کا اثر بتا رہا ہوں, مولا علی کے نام کا نہیں. یہ میں مولانا صاحب میرے بڑے محترم بھائی ہیں, ان کو بھی درخواست کروں گا اگر یہ 414 والے مسجد تھوڑے آتے ہیں, ان کا ایک علاج ہے. 5ویں امام نے بتایا وہ علاج. حضرت سرکار تھا جو بندہ مسجد نہیں آتا تھا نا سارے صحابی لے کر اس کے دروازے پر, وہ جو ایک ٹائم دی چاہ دیں طبیعت خوش ہو جاتی ہے. خیر ہے تم آیا نہیں یار, سمجھ آئی کو نہیں آئی غلطی. ٹھیک ہے. امام علیہ السلام کوئی صحابی غیر حاضر تھا 2-3 دنوں سے, سرکار اس کے دروازے پر سارے صحابی لے کر پہنچ گئے. دکل باپ کی چھوٹا بچہ باہر ہے. فرمایا مسمو کا بیٹا تیرا ماں باپ نے نام کیا رکھا ہے؟ اس نے کہا محمد. فرمایا ما لقب کا, تجھے بلاتے کس نام سے؟ اس نے کہا علی. پڑھنے میں آپ ہے, سمجھنے میں آپ ہے. ماں باپ نے نام محمد رکھا لیکن سارے علی کہہ کے بلاتے ہیں. سرکار نے فرمایا قد احتضرت من الشیطان احتضارا. فرمایا بچہ علی اور محمد اپنا نام رکھ کر تو بھی شیطان کے شر سے بچ گیا, تیرا سارا گھر شر شیطان سے بچ گیا. یا علی علیہ السلام.
جابر کہتے میں نے کہا مولا یہ کیا ہوگا، اس کا نام علی، اس کو علی کہہ کے لوگ پکارتے ہیں کہ محمد اس کا نام ہے، تو گھر شیطان کے شر سے بچ کیسے گیا؟ فرمایا جابر مجھے بتا گھر والے بلائیں گے کیسے؟ اس نے کہا مولا یا کہیں گے علی ادھر آؤ، یا کہیں گے موبائل بند کر یار میں پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہوں، محمد ادھر آؤ، یا کہیں گے علی بات سنو۔ سرکار فرماتے تجھے پتہ ہے جب کوئی بندہ اپنے گناہگار بیٹے کے بھائی کو علی کہہ کے بلاتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ اس نے کہا مولا بیان فرمائیے۔ سرکار نے فرمایا نادا منادی یا محمد یا علی، جب کوئی بلانے والا کسی کو علی کہہ کر یا محمد کہہ کے بلاتا ہے، ان ابلیس یذوب کما یذوب الحدید، شیطان ایسے مر جاتا ہے جیسے بھٹی میں لوہا پگھل جاتا ہے۔ یا علی یہ جناب دنیا کے عام بندے کا گناہگار بندے کا نام علی ہے، اسی نے کہا علی یار میری گل سن، شیطان مر جاتا ہے، اور جب نجف کے والی کو بلایا جائے۔ بہرحال خدمت میں عرض کروں گا کہ حضرت نے فرمایا کہ وہ جو ایک ہاتھ زمین پہ رکھا تھا، فَإِنَّهُ كَانَ يَقْبِضُ كُلَّ عِلْمٍ أَنزَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْأَرْضِ، فرمایا ایک ہاتھ زمین پر رکھ کر سارا علم وصول کر رہا تھا۔ اچھا ہن تیسری گل بھئی ایسے آسمان کی طرف کیوں دیکھا؟ فرمایا اَمَّا رَفْعُ رَأْسِهِ إِلَى السَّمَاءِ، بیٹھے ہو ٹر گئے ہو یار۔ فرمایا وہ جو چہرے کا رخ کیا نا آسمان کی طرف، کیوں کیا؟ فَإِذًا مُنَادِ يُنَادِي مِن بِطْنَانِ الْعَرْشِ، فرمے عرش کے پردوں سے منادی آواز دے رہا تھا، یا موسیٰ بن جعفر انت صفتی من خلقی، موسیٰ کاظم تو دنیا کا عام انسان نہیں ہے، تجھے میں نے چنا پہلے دنیا میں بعد میں بھیجا۔ علی ولی اللہ یا علی علیہ، ایک چھوٹی بات نہیں ہے، انت صفتی من خلقی، چنا پہلے بھیجا۔ امام تقی علیہ السلام نے اپنی دادی کی زیارت پڑھی ہے، وہ مفاتیح الجنان میں موجود ہے، یا ممتحنتو امتحنک اللہ قبل ان یخلقک، اے وہ میری دادی جس کو اللہ نے پیدا بعد میں کیا، امتحان پہلے لے لیا۔ مولا کائنات کے بارے میں 15 رجب جب والدہ گرامی اٹھا کر باہر آئیں مخانہ خدا سے، مجمع تو بہت بڑا آگے ٹھاٹھے مارتا سمتر، ظاہر گل چھوٹی ہی نہیں سی نا، اور ایک بی بی خانہ کعبہ دے اندر چلی گئی اور دیوار پھٹی اور اندر چلی گئی، ایک چھوٹی گل ہے۔ کل پھیل دے گی، مجمع ودد آ گیا، 3 دن تک مجمع بنتا رہا، تیسرے دن سمندر تھا انسانوں کا۔ جب مولا کائنات کی ماں ان کو اٹھا کر باہر آئیں، اللہ اکبر۔ اب حضرت ابو طالب نے پوچھا کہ بچے کا نام کیا رکھا؟ فرمایا حیدر۔ فرمایا نہیں نام بہت اچھا ہے لیکن اسی سے نام پوچھیں گے جس کے گھر آیا۔ دونوں مطلب ابو طالب علیہ السلام بی بی فاطمہ بنت اسد علیہ السلام ابو قبیس پہاڑ کی چوٹی پر گئے اور ایک پتھر پر ایک دعا شیروں کی شکل میں دعا لکھی، یا رب الغسق الدجی فنور المبتلج المضی، اے اندھیری رات کا مالک، سفید دن کا مالک، بین لنا نمرق المقضی بما نسمی ذالک السبی، اللہ تو بتا ابو طالب اپنے بیٹے کا نام کیا رکھے۔ شیعہ سنی مورخین نے لکھا ہے جب پتھر واپس آیا دوسری طرف اللہ نے لکھا تھا خصصت بالولد الزکی الطیب الطاہر المنتجب الرضی، ابو طالب خالق نے تجھے ایسے بیٹے سے نوازا ہے جو طیب بھی ہے طاہر بھی ہے، میں نے چنا پہلے دنیا میں بعد میں بھیجا۔ دنیا میں بعد میں بھیجا، اور یہ علی نام میں اثر اس لیے ہے کہ آسمانوں سے اترا ہوا نام ہے۔ وَاسْمُ مِنْ قَاهِرٍ الْعَلِي عَلِيٌّ اشْتُقَّ مِنْ عَلِي، تو نام کا مشورہ مانگے، میں اللہ کا نام بھی علی ہے، میں نے اپنے نام علی سے نکال کر تیرے بچے کا نام بھی علی رکھ دیا۔ یہ نام کا اثر ہے اپنا۔ بہر میں خدمت میں کروں گا کہ آواز یہ تصفتی من خلقی، یہ گھر ہے خالی جن کو اللہ کی ذات یعنی چنتا پہلے ہے، دنیا میں بعد میں بھیجتا ہے۔ اس لیے اس گھر کو ووٹوں کی ضرورت
اور نہیں سمجھ رہی یار، اور ذاکرات دینے کو منت علی تائیں علی ہے، کوئی نہ منت علی تائیں علی ہے۔ ماننا نہ ماننا انہیں ضرورت ہے جو ووٹوں سے بنتے ہیں، انہیں اللہ بنا کر دنیا میں پھینکتا۔ اچھا جی، خدمت انت صفتی من خلقی وعیبت علمی، فرمایا موسیٰ کاظم، اللہ فرماتا ہے تو میرے علم کا خزانہ ہے، وموضع سری، میرے راز کی جائے گاہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرمایا لکا ولمن تولا کو جب تو رحمتی ومنعت جنانی۔ ایک جملہ عرض کروں گا، میں کافی جگہ میرے جانے کا ظاہر مدرسے کا استاد ہوں، میں کس طرح ہر روز میں دن میں 10 مجلسیں پڑھنے والا نہیں، ایک خاص رینج سے باہر میں ان 4-5 گھنٹے کے سفر سے باہر نہیں نکلتا، کیونکہ میں نے رات کو پھر واپس دینا ہے، سو پھر کلاسیں اپنی پڑھانی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں درخواست کروں گا، ہمارے مومنین کو عام طور پر مجلس کی نیت نہیں بتائی جاتی، مجلس کی نیت نہیں بتائی جاتی۔ مطلب ہے وہ ہاں جی کدھر چلے ہو جی، او جی 19 رجب مجلس ہے 414 چک جا رہے ہیں جی، کیوں جا رہے ہو؟ سارے چلے سن تو میں ہی ₹100 یہ کچھ بھی نہیں ہے، سکہ کہ نہیں ملتا۔ لنگر مل جاتا ہے، ناراض نہیں، پیار سے کہوں گا، لنگر مل جاتا ہے، بندہ خالی اٹھ کے چلا جاتا ہے چونکہ اس کی نیت نہیں ہے۔ ایک بندے نے نماز زور دی، نیت نہیں، پتہ انہوں نماز چکی لبے گا، پہلے نیت ہے نا، میں 4 رکعت نماز زور پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ۔ جب اس گھر کی مجلسوں میں آؤ، میں پیار سے ایک بات کروں گا، میں بہت کچھ دیکھا ہوگا میں نے، نہ کسی کو اٹھانے کے لیے آؤ پڑھنے والے کو، نہ کسی کو بٹھانے کے لیے آؤ۔ پر فلانے دی مجلس چاہ لینی ہے، فلانے دی مجلس سے جاسا ٹھڑی کر دیں، یہ غلط کام ہے، اصلاً یہ کام نہیں ہونا چاہیے، بہت بازمت کام ہے یہ۔ کوئی نہ میری شیرازی صاحب کے ساتھ کشتی ہے، نہ شیرازی کے میرے ساتھ کوئی مقابلہ ہے، نہ ذاکر صاحب محترم کے ساتھ میرا کوئی مقابلہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہماری عبادت ہے، عبادت میں رسہ کشی نہیں ہوتی، بچنگا کہیں پڑھے ہو تو وارڈ مٹیندہ کون گیا، یہ باتیں زیبا نہیں ہیں اس عبادت کے لیے۔ میں نیت بتانے لگا ہوں، گھر سے جب چلو نا، گھر سے چلو، آج 7ویں امام کی شہادت ہے نا، پہلی بات آپ کو پتہ ہو کہ آپ کس کی مجلس پہ جا رہے ہیں۔ 7ویں امام کی شہادت کی مجلس ہے جی، 7ویں امام کی شہادت کی مجلس، ٹھیک ہے۔ میں امام موسیٰ کاظم کی محبت میں گھر سے نکلتا ہوں قربتاً اللہ۔ پتہ نہیں میں گل پہنچا سکا یا نہیں پہنچا سکا، پتہ نہیں میں بات پہنچا سکا یا نہیں پہنچا، میں ایک اشارہ کروں گا، خدمت میں آپ کی عرض کروں گا کہ البتہ دیکھو نا، جڑے گل ادھر سے کڈن والے انہوں نے میرے مجلس کھ نہیں لبے گا، جو میری یہاں سے سنتے درس نکالتے ہیں انہیں کچھ نہیں ملے گا، جو پلے باندھتے ہیں انہیں بہت کچھ ملے گا، کیونکہ معصوم کے کلام کا عظمت ہے، میرا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے۔ مولا کائنات کا ایک صحابی تھا حارث حمدانی، بہت کمال بندہ تھا، یہ دن میں 5 دفعہ مولا کائنات کی زیارت کرتا۔ ایک دفعہ جب 5ویں دفعہ آیا نا، شدید گرمی تھی، سورج سوا نیزے پہ تھا، تو سرکار نے فرمایا ما جاء بک یا حارث حمدانی، تو نے کون سی چیز اٹھا کر میرے دروازے پر لائی؟ اس نے کہا حبک یا علی، مولا تیری محبت لے آئی ہے۔ یہ وہ نیت ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، نیت کر کے گھر، میں علی کی محبت میں مجلس میں جا رہا ہوں، میں بطول کی محبت میں مجلس میں چلا ہوں، میں حسین کی محبت میں موسیٰ کاظم کی محبت کی وجہ سے مجلس میں جا رہا ہوں، نہ میں نے کسی کی مجلس اٹھانی ہے نہ کسی کی مجلس بٹھانی ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے کہا نا کہ یا علی تیری محبت لے آئی ہے، کائنات کے امیر نے مسکرا کر فرمایا یا ہار ان کنت صادقاً انا آتی کا اذا بلغت ہا ہونا، فرمایا اگر تو محبت کے دعوے میں سچا ہے، جب مرے گا علی تیرے سرانے موجود۔ کو سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ خالی یہ نیت نہ کر کے آیا کر میں وسیم بلوچ صاحب کو سننے جا رہا ہوں، یا میرا فرض کرو میں نصیر حیدر کو سننے جا رہا ہوں، نہیں، یا اقبال خان صاحب بجاڑ والوں کو نہیں، یہ نیت نہ کر، تو کہ میں 14 کی محبت دل میں لے کر مجلس میں جا رہا ہوں، جو اچھا پڑھے گا میں اسے سنوں گا۔ اے نوہ مولی صاحب اعوذ باللہ پڑھے تو شیطان دے بجے بندہ اور کوئی باہر ٹور جائے، گل سمجھنے چاہیے کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ سرکار نے فرمایا ہاں اب جو سنیے گا، یہ نیت آئندہ آپ مہربانی کریں نیت کرنی ہے کہ میں 14 کی محبت دل میں رکھ کر مجلس میں جا رہا ہوں،
بلکہ اس سے اچھی نیت میں بتاؤں، یقین جن سواد آ جائے، مزہ آ جائے، نیت کرو کہ میں اس لیے مجلس سننے جا رہا ہوں، لنگر اس لیے تیار کیا ہے، سبیل اس لیے لگائی ہے، سینے پہ ہاتھ اس لیے مار رہا ہوں کہ حسین کی ماں راضی ہو جائے، اور یقین جان جس سے بطول راضی ہو جائے اس سے خدا راضی ہو جاتا۔ اب سنیے گا، سرکار نے آگے غاطف غیبی نے کہا لکا ولمن تولا کا اوجب تو رحمتی ومنع تو جنانی، موسیٰ کاظم جو تجھ سے محبت کرے گا، جو تیری محبت دل میں رکھے گا، میں اللہ نے رحمت واجب کر دی، جنت عطا کر دی۔ یا علی اللہ، سرکار نے فرمایا میرے بیٹا ہوا خاموش۔ اس کے بعد غیب سے پھر آواز آئی، بلکہ نہیں، سرکار فرماتے ہیں میرے بیٹے کے لب ہل رہے تھے۔ جب منادی کی بات ختم ہوئی، موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لب ہل رہے تھے، جب کان لگایا قرآن کی آیت کی تلاوت جاری تھی۔ اوئے ہوئے 15 رجب علی نے قرآن پڑھا، 7 سفر موسیٰ کاظم نے قرآن پڑھا۔ یہ ہستیاں قرآن پڑھ کے آتی ہیں دنیا میں، ٹھیک ہے جی۔ سرکار نے فرمایا کہ میرے بیٹے کی لبوں میں حرکت تھی، جب منادی کی بات ختم ہوئی، میری زوجہ کا بیان ہے موسیٰ کاظم کے، گھبرائے تو نہیں بیٹھے یار، موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لب ہلے۔ سرکار نے فرمایا آواز آ رہی تھی کیا؟ شاید اللہ ہو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، اللہ بھی گواہ ہے، اللہ کے ملائکہ بھی گواہ ہے، اور علم والا گھرانہ بھی گواہ ہے، میرے رب کا شریک کوئی نہیں۔ اللہ کی وحدانیت کی گواہی والی آیت پڑھی، شاید اللہ انہ لا الہ الا ہو وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ انہ لا الہ الا ہو۔ فرمایا جیسے میرے بیٹے نے آیت پڑھی، پھر غیب سے آوازی قد آتاک اللہ العلم الاول والآخر، اللہ نے اولین اور آخرین کا سارا علم موسیٰ کاظم کو عطا کر دیا۔ اس لیے اللہ اکبر، رسول اللہ یا علی۔ ایک فضیلت کا جملہ پڑھ کے میں امام زمان طرف واپسی کروں تاکہ میرا ٹائم کی ختم ہی نہ ہو جائے، میں امام زمان چھوڑ کر چلے نہیں جاؤں بیچ میں۔ خدمت میں عرض کروں گا کہ 3 دن سن مبارک تھا، یہ پہلے دن کی بات ہے سر، 3 دن سن مبارک۔ امام علیہ السلام کا ایک شاگرد گھر آیا چھٹے امام کے، کہتے میں حیران ہوا دیکھ کر جس طرح ممبر پہ 4000 شاگردوں سے گفتگو کرتے ہیں نا، کہوارے میں کسی بچے سے وہ علمی باتیں کر رہے ہیں۔ سمجھ آئی کو نہیں ہے؟ اسی بچے سے علمی باتیں کریں۔ میں قبلہ صاحب کی عرض کر رہا ہوں، الدمۃ الثاقبہ یہ بڑی کمال کتاب ہے، 8 جلدی کتاب ہے، لاجواب ہے، اس کے اندر سے میں یہ روایت پڑھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے چھٹے امام کو سلام کیا، السلام علیکہ یا ابن رسول، آقا میرا سلام۔ وہ جو 3 دن کا بچہ تھا نا، بچہ سمجھ کر سلام نہیں کیا۔ بیٹھے ہو یار، سمجھ آ رہی تھے؟ کہتے ہیں کہ جب جیسے میں سلام کر چکا نا، سرکار نے فرمایا سلم علی مولاک، اپنے آقا پر سلام کر۔ کہتے حکم امام تھا، میں نے 3 دن کے موسیٰ کاظم علیہ السلام پہ سلام کیا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، مولا میرا سلام کا فرد علیہ بفصیح۔ وہ جو 3 دن کا بچہ تھا نا جھولے میں، وہ صاف ستھری عربی زبان میں بولا وعلیکہ السلام یا فلاں ابن فلاں، وہ فلاں کا فلاں بیٹا تجھ پہ بھی میرا۔ سر میں ایک جملہ اور کہنے لگا ہوں، یقین جان اللہ نے تجھے 12 ہدیہ عطا فرمائی ہے نا، ان کے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن کو یاد کر کے تیرا سر جھک جائے، سر فخر سے بلند رہتے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا علیکہ السلام یا فلاں ابن، اجن تو سا حیران نہیں ہو گئے، وہ بندہ ہی حیران ہو گیا۔ انہیں کہتے ہیں دا بچہ مجھے بھی جانتا ہے، میرے والد کو بھی جانتا ہے، جی بھئی یار، اور پھر زبان بھی صاف ستھری ہے۔ اے چھوٹے بیٹوں کی زبان توتلی ہوتی ہے نا، تو زبان بھی توتلی نہیں، ستھری زبان میں میرے سلام کا جواب دیا۔ کہتے بچہ پھر بولا میں تجھے بھی جانتا ہوں، تیرے باپ کو بھی جانتا ہوں۔ سمو نہیں یار، سمو نہیں۔ فرمایا 3 دن پہلے خالق نے بیٹی دی ہے، میں اسے بھی جانتا ہوں، جو تو نے نام رکھا ہے اسے بھی جانتا ہوں، نام اللہ کو پسند نہیں میں اسے بھی جانتا ہوں۔ میں ایک جملہ پڑھوں گا، بڑا کمال جملہ ہے، میں نہیں پڑھوں گا تو مجھے ارمان لگے گا بعد میں۔
زیارت جامع کبیرہ یہ کمال زیارت ہے، مفاتیح الجنان کے اندر ہے، آپ کسی معصوم کی بھی زیارت جامع کبیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر ایک عجیب لفظ ہے، السلام علی الادلاء علی مرضات اللہ۔ دیکھو نا، اللہ کا جسم تو کوئی نہیں ہے نا، فرض کرو میں ہوں نا، میں میرا جسم بھی ہے، میرا چہرہ ہے، میں نظر آ رہا ہوں، چہرہ بتا دیتا ہے میں خوش ہوں، پریشان ہوں، راضی ہیں یا ناراض ہیں، میرے چہرے تو نظر آ جاتا ہے۔ اللہ کا نہ جسم ہے نہ اللہ کا اس طرح کا چہرہ ہے، تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا اللہ راضی کیسے ہے ناراض کیسے ہے؟ معصوم نے فرمایا السلام علی الادلاء علی مرضات اللہ۔ اس کا جسم کوئی نہیں ہے، اس کا جسمانی چہرہ کوئی نہیں ہے جس کے دیکھ کر سمجھ آئے وہ راضی کیسے ہے ناراض سے ہے، لیکن اس نے زمین پہ کیسا گھر پیدا کیا ہے جن کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے وہ راضی کیسے ہے ناراض۔ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، یا علی سرکار نے فرمایا میں موسیٰ کاظم اس کی رضا جانتا ہوں، فَإِنَّ حُسْمٌ يَبْغَضُهُ اللَّهُ تعالی۔ جب سے تیرے گھر میں نام آیا ہے نہ تو اللہ کو پسند ہے نہ تیرا گھر اللہ کو پسند ہے، تیرے گھر پہ اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ فَغَيِّرْ اسْمَهُ فَإِنَّ فِيهِ رُشْدًا، اگر تباہی سے بچنا چاہتے بیٹی کا نام بدل۔ اگر جاگ دے پہ تو ایک جملہ پڑھ لما اور سرکار نے فرمایا تسمیت بالحمیرہ، بیٹی کا نام حمیرہ رکھا ہے۔ جس گھر میں حمیرہ نام کی بچی جس گھر پہ اس گھر پہ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ گل میرے خیال ہے چوکھی سمجھ آ گئی ہے۔ اس لیے وسائل شیعہ بڑی کمال کتاب ہے حدیث کی، اس کی 3 جلدیں کتاب النکاح پر ہیں۔ ہمارے تو ممبر پہ لوگ، میں معافی چاہتا ہوں، یعنی مجھے نہیں پتا، لیکن ہم لوگ کامیاب نہیں ہوئے ممبر سے لوگوں کو صحیح باتیں پہنچانے میں، کامیاب نہیں ہو سکے، لطیفے جگتیں لگا کر چلے جاتے ہیں۔ 3 جلدیں ہیں میرے بھائی وسائل شیعہ کی، کتاب النکاح 3 جلدیں، اردو ترجمہ آ چکا ہے۔ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر جنت جانے تک کا سارا پروگرام معصوم نے لکھا۔ اس میں فرمایا وہ نام لکھے جو منع ہے، نہیں رکھنے چاہیے شیعوں کو۔ میں نام نہیں لوں گا، ہو سکتے کسی کی دل آزاری ہو جائے، ٹھیک ہے، نام رکھنے سے منع فرمایا معصوم نے۔ اوورال فرمایا ہمارے دشمنوں کے ناموں والے نام رکھو۔ چل میں آپ کا زیادہ امتحان نہیں لیتا، سن مبارک ہوگا 5-6 آخری جملہ فضائل کا بس امام زمان، اس کے بعد آخری یعنی وہ 5-6 سال سن مبارک تھا۔ میں نے بڑی جگہ جملہ کہا لیکن میں کہہ کے نہیں تھکتا۔ اللہ جانتا ہے میرا جگر اتنا بڑا ہو جاتا ہے، دل بڑھ جاتا ہے، اتنا جگر بڑا ہو جاتا ہے جب میں یہ جملہ کہتا ہوں نا، میں کسی مذہب پر اٹیک نہیں کرتا، مجھے کسی کے گھر پتھر مارنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ جد علید فضائل موقع نے پھر دوجے نے کچھ حق لسے، جدو چاہتے تھے فضائل موقع گئے نا پھر دوجے کا رجیب کچھ وٹے مار لیسا، ضرورت ہی کوئی نہیں بھائی کسی کو کچھ کہنے کی۔ لیکن میں کسی پہ اٹیک نہیں کرتا، لیکن میرا دل مطمئن ہے میرا مذہب حق ہے۔ دلیل توجہ دلیل، میں لائیو مجلس چل رہی ہے، میں بڑے پیار سے، میں زور بھی نہیں لگاؤں گا، میں پیار سے ایک جملہ کہوں گا، میں جلوس چھوڑنے کے لیے تیار، میں مذہب چھوڑنے کے لیے تیار، میں یہ نیازیں، یہ مطلب مشیاں سب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ خالی ایک کام کوئی بندہ کرے، دنیا کے کسی فرقے کی کتاب سے دکھا دے اللہ نے جو مجھے 12 امام عطا فرمائے، کوئی سوالی بن کر کسی کے دروازے پر گیا اور میں کہہ رہا ہوں میں مذہب چھوڑ دوں گا، واللہ میں مذہب چھوڑ دوں گا اگر کوئی ثابت کرے کہ دنیا یہ کسی کے دروازے پر گئے، ہاں یہ دنیا دکھائے گی دنیا ان کے دروازے پر آئی، لیکن کبھی کسی کے دروازے پر نہیں گئے۔ چھٹے امام کا جو گھر تھا وہ علم کے پیاسوں کے لیے ایک چشمے کی حیثیت رکھتا تھا، سر لائن لگی ہوتی تھی باہر، سوالیوں کی لائن لگی ہوتی تھی، علم کے سوالیوں کی، سمجھ آ رہی تھے، علم کے سوالیوں کی لائن لگی ہوتی تھی، کائنات قربان ہو جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عراق سے کو مسئلے پوچھنے مدینہ آئے، مسئلے بڑے سخت ہیں، میں مسئلہ نہیں بیان کروں گا وقت نکل جائے گا، خدا صاحب کسی ٹائم بھی ان کا نزول ہو جائے گا تو پھر ایک دم مجھے وائنڈ اپ کرنا پڑ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا خدمت میں عرض کروں گا کہ
اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جب سوال اکٹھے ہو، جو بے شک اہل سنت بھائیوں کے امام ہیں، ہمارے لیے محترم بھی ہیں، وہ تشریف لاتے تھے چھٹے امام کے پاس سوال پوچھنے. لینڈ میں لگے ہوئے تراش دیر تھا، اصل میں شارٹ کٹ لینا جو ڈھونڈ دے آن. انہیں شارٹ کٹ ڈھونڈیا، شارٹ کٹ نہیں تھا بلکہ تک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کبھی گھر کے اندر کبھی گھر کے باہر، گھر کے اندر گھر کے باہر. انہیں سمجھے دنیا تو کوئی عام بچہ ہے. انہوں نے پوچھا کہ من انتا یا بنیا، آپ کون ہیں اے بیٹے؟ فرمایا انا موسیٰ بن جعفر، میں اسی امام کا بیٹا موسیٰ کاظم. سر وہ حیران پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا کہ سوال تھوڑا عجیب تھا، بیٹا اگر ایک بندے کو یہاں پر رفع حاجت کی ضرورت پڑ جائے اس وقت مدینہ، وہ کدھر جائے؟ سرکار نے فرمایا نہ سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھ، نہ کنڈ کر کے بیٹھ، نہ چاند کی طرف منہ کر کے بیٹھ، نہ چاند کی طرف کنڈ کر کے بیٹھ. ہوا کے مخالف رخ پر نہ بیٹھ، لوگوں کے گھروں کے دروازے کے سامنے نہ بیٹھ، عام جو مین جو روڈ ہے اس کے اوپر نہ بیٹھ، پھلدار درخت کے نیچے نہ بیٹھ، باقی جہاں دل لے بیٹھ. ایک سانس میں سارے وہ واش روم کے آداب بیان کر دیے. اب ظاہر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ پریشان ہو گئے. انہوں نے وہ جو سوال چھٹے امام کے پاس لائے تھے نا، وہ اس بچے سے پوچھا. سوال سخت تھا، وقت نہیں میں اس کو بیان کروں، وہ بہت لمبا ہو جائے گا. جب وہ اختیار کے بارے میں تھا میں اس کو نہیں بیان کرتا. سوال جب کیا، سوال بہت سخت تھا. چھٹے امام نے دیا جواب. جیسے ہی جواب مکمل ہوا، امام ابو حنیفہ نے سارے سوال 5-7ویں امام سے پوچھے اور چھٹے امام کے منبر پر آ کر ایک قصیدہ پڑھا کہ ذریۃ بعضھا من بعض، میرا اس گھر پہ سلام جس کے بچے بھی عالم، جس کے بڑے بھی عالم ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی عالم ہیں. جس گھر کے یا علی اللہ یا رسول اللہ. آپ کی محبت کو دیکھ کر ایک سطر اور پڑھ لوں، ایک سطر عظمت کی اور پڑھ لوں. چھٹے امام کے دور میں ابو الخطاب اسدی، ابو الخطاب اسدی، یہ ایک مطلب ہے ثابت ہے چھٹے امام کا پیارا بھی بڑا تھا حضرت کو، کوفہ کا رہنے والا. سرکار فرماتے تھے جو ہم سے محبت کرتا ہے ابو الخطاب سے محبت نہیں کرتا، ہم اس کی محبت قبول نہیں کریں گے. آپس کی پارٹیاں نہ بڑھاؤ، خطرناک ہے. معصوم فرماتے جو ہمارے کسی حبدار سے نفرت کرے گا ہم اس کی محبت قبول نہیں کریں گے. گل سمجھے چاہے رہی کوئی نہیں آ رہے، یہ گلاں مجمع پسند نہیں ہوتی کا، لڑائی بڑائی گلیاں پسند ہوتی ہیں تو لڑائیاں پسند نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. بہرحال حضرت خدمت میں عرض کروں گا کہ حضرت نے فرمایا کہ ہاں، فرمایا تھے جو اس سے نفرت کرے گا ہم اس کی محبت قبول نہیں گے. وہ بندہ کوئی ٹائم تو بعد پٹڑیوں لے گیا ابو الخطاب اسدی. اس نے کہا کہ امام صادق کو میں ایسے امام مانتا رہا، وہ تو رب ہے میرے، ہاں میں تو ان کا نبی ہوں بنایا ہوا. اور انہوں مرید ہی مل گئے سن، انہوں ہی مرید مل گئے. ادھی دھی مری، اس کی بیٹی کی قبر پر کھڑے ہو کر جناب اس کے جو تھے نا مرید، انہوں نے زیارت پڑھی السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، اے رسول خدا کی بیٹی. اس کی قبر پر جا کر پڑھا، اس کو نبی ماننا شروع کر دیا. سرکار تک بات پہنچی. مولا ابو الخطاب اسدی جس کو اتنا پیار کرتے تھے وہ تو آپ کو رب کہنا شروع کہتے ہیں امام صادق میرے رب ہے، میں نبی ہوں ان کی طرف سے. حضرت نے فرمایا اس پہ لعنت بھیجنا واجب ہے. ہوں لعنت والی گل ہی پہنچ گئی، ایک گل ہی پہنچ گئی کوفہ. وہ محبت والی گل پہلے پہنچی ہوئی، لوگوں میں ہو گیا اختلاف. ادھے بندے آکھن وہ نال محبت واجب ہے، چھویں صحیح فرمایا. ادھے آکھن نفرت واجب ہے، چھویں صحیح فرمایا. انہیں ایک بندہ بھیجا اپنا نمائندہ بنا کر، یا تو جا چھٹے امام سے نکھیڑا کروا بھئی یہ اس سے محبت کرنی ہے نفرت کرنی ہے. سمجھنا نہیں یار آخری فضائل کا جملہ. وہ جب آیا نا تو اس نے کہا مولا میرا ایک سوال ہے، چھٹے امام کو، مولا میرا ایک سوال ہے. کہتا ہے کہ میں نے دیکھا 7ویں امام کاغذ قلم دوات لے کر 7 سال عمر تھی کچھ لکھ رہے تھے. سرکار نے فرمایا ما یمنعک ان تسأل ابنی ھذا، فرمایا جو سوال لے کر ہے میرے اس بیٹے سے پوچھ. ان کا مولا سوال وڈا بچہ نکا، فرمایا دوبارہ بچہ نہیں کہنا.
جا کر پوچھ. کہتے جب میں آگے گیا نا, توجہ فرمانا, 7 سال کے 7ویں امام نے ابھی میں نے سوال شروع نہیں کیا, جواب شروع کر دیا. پڑھنے میں آپ ہے, سمجھنے میں آپ ہے. فرمایا ان اللہ یعیر قوما الایمان ثم یسلبهم ایاہم ان ابا الخطاب ممن اعیر الایمان ثم صلبہ ایاہو. اللہ کچھ لوگوں کو ایمان تھوڑے ٹائم کے لیے ادھار دیتا ہے, جب وہ بے ایمانی پہ آتے ہیں اللہ ایمان واپس لے لیتا ہے. فرمایا ابو الخطاب یا اس کے بعد جو بندہ بھی ہم آل محمد کو رب کہے, سمجھو اللہ نے بے ایمان سے ایمان کی دولت واپس لی. یا ساروں نے سوال کیتا ہی نہیں. سوال دے لیتے 7ویں امام جواب دے دیتا. وہ بندہ جواب لے کر واپس آئے نا, 6ٹھے امام نے فرمایا سنا ماذا سناتا کہ بنیا. اس نے کہا مولا میں نے سوال ہی کوئی نہیں کیا ابھی. اوئے ہوئے آپ کے 7 سال کے شہزاد, میں موسم پڑھ رہا میرا ویر, میں خیبر خندق یاد ہے, ٹھیک ہے. فرمایا اس نے بچے نے سوال پڑھ کر جواب دے دیا. سرکار نے فرمایا تو ایک سوال کا جواب نہیں بچا سکا, لو سالتا اما بین دفت الکتاب لاجابک بعلم. فرمایا جا میرے بچے سے قرآن کی جو آیت پوچھے گا تجھے علم کے ذریعے جواب ملے گا. تو جی میں آخری سال جا رہے ہیں جے تو تالے جوری صاحب بہت اچھے انسان سن. وعدے سن بھئی اتنا ہی پڑھنا جتنے مجمع کے دل میں خواہش باقی ہو, ہاتھ نہیں کھڑے کرانے لوگاں دے. اتنے فضائل ختم, تبلیغ 217 لیکن محبت کے ساتھ, کوئی بدتمیزی کے ساتھ, تبلیغ بدتمیزی کے ساتھ ہوتی نہیں ہے, کرنی بھی نہیں چاہیے. اسی معصوم امام نے یہ جن کی آج آپ دن منا رہے ہیں, 7ویں امام نے فرمایا فَلْيَكُنِ سنیے گا فَلْيَكُنِ الْآمِرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِيَ عَنِ الْمُنْكَرِ الْعَالِمُ وَالْعَامِلُ وَالرَّفِيقُ. فرمایا جو بندہ مبلغ ہے اس سے عالم ہونا چاہیے ایک, پھر عامل بھی ہو, اپنی بات پر عمل کرے, اور دوسرا فرمایا الرفیق, مجمع کو دشمن بن کر نہیں دوست بن کر سمجھائے. لوگوں کو حق سیر ڈانگ مار کے نہیں, دوست بن کر سمجھائے. میں دوست بن کے تبلیغ کی چند سطرے کہنے لگا ہوں. آپ کو پتہ ہے میں تبلیغ امام زمان کے علاوہ کچھ نہیں کرتا, ٹھیک ہے نہیں. 7ویں امام کا فرمان امام زمان کے بارے میں آپ کو چھٹی. سرکار نے فرمایا انتظار الفرج بعد المعرفت افضل العبادہ. فرمایا میرے بیٹے کے ظہور کا انتظار کرنا سب سے بڑی عبادت ہے, لیکن پہلے اس کی معرفت ہو. یا علیہ السلام, پہلے اس کی معرفت ہو. چونکہ دن امام زمان پہ میں پہلی مجلس پڑھ رہا ہوں آپ کے پاس, ٹھیک ہے جی, لہذا میں وہ کچی پکی پہلی سے شروع کرنے لگا ہوں. میں وہ معرفت میں نہیں جاؤں, معرفت ایک بہت ہی گہری چیز, ادھر نہیں اس وقت آپ کو نہیں کلے گی جاتا. ایک سطر آخر میں کہوں گا جو بالکل جٹ زمیندار بندے کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ معرفت امام زمان کیا ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں جی, اور میں ایک اور بات آپ کو عرض کروں گا, میری اصل نیاز جو گھر سے نیت کر کے چلاؤں وہ یہی 4-5 چیزیں ہیں. اگر آپ نے امام زمان کی معرفت حاصل کرنی ہے, کچھ کام ہے جو فوری شروع کرنے ہیں, فوری. اور یہ آپ نے وعدہ کرنا ہے, میری بیٹیوں بہنوں نے, میرے بھائیوں بزرگوں نے سامنے وعدہ کرنا ہے کہ ہم یہ 4-5 کام شروع کریں گے. شروع کی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو, نہیں ہے تو شروع کر دو. سب سے وہ پہلا کام کیا ہے؟ سب سے پہلا کام روزانہ صبح اپنے امام زمانہ کے لیے دعائے عاد پڑھ کر یہ اعلان کرو, مولا تیرے آنے میں دیر ہے, ہمارے اٹھنے میں دیر نہیں ہے. فجر کی نماز سے فارغ ہو کر تسبیح جناب سیدہ پڑھ کے دعائے عہد پڑھو. دعائے عہد یہ مفاتی کے اندر موجود ہے. حاجی زندہ باد, ماشاءاللہ, سلامت اللہ کو آباد رکھے. اور جو جوان بچے ہیں, یہ شیعہ ٹول کٹ ایک اپلیکیشن ہے موبائل میں, اس کے اندر بھی دعائے عہد موجود ہے. کہ کمال دعا ہے یار. معصوم فرماتے جو بندہ 40 دن تک دعائے عہد پڑھے گا نا, سمجھ کر, عربی نہیں خالی ثواب دی نیت نہ, سمجھ کے جو پڑھے گا
اس وقت تک امام زمانہ کا لشکر نہیں چلے گا جب تک اس کو چک نمبر 414 سے اٹھا کر امام کی فوج کا حصہ نہیں بنایا جاتا۔ دعایات سارے میرے بڑے محترم ہو، میرے لیے مہربانی، میری بہنیں بیٹیاں، آپ نے بھی کام کرنا ہے، صبح سے دعائیں آج چک نمبر 414 میں شروع ہو جائے۔ کتنی پیاری دعا ہے، کتنی پیاری دعا ہے۔ میرا اللہ اگر میں 12ویں کے آنے سے پہلے مر گیا، اخرجنی من قبری، میرا اللہ بس میری قبر سے اٹھا دینا، یا اللہ مجھے ایک نیزہ تلوار کہیں سے دے دینا، وردی کی پرواہ نہیں کرنی، معتذرن کفنی شاعرن سیفی مجردن قناتی، میرا اللہ میں اپنی کفن کو اپنی وردی بنا لوں گا، مولا میں تلوار اور نیزے کے ساتھ فرزند بطول کی نصرت کروں گا۔ یا علی السلام۔ بس یہ آپ نے انشاءاللہ کرنا ہے کہ دعائیات ہر روز پڑھنی، صرف 4 یا 5 منٹ لگتے ہیں۔ یار آپ کا صبح رابطہ ہو جائے گا زمانے کے امام کے ساتھ، اور یاد رکھو ساری نعمتیں اصل میں امام زمان پر آ رہی ہیں، میں ان کا صدقہ مل رہی ہیں۔ وَبِيُمْنِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، جو نعمت بھی اللہ زمین پہ بھیجتا ہے یوسف زہرا پہ بھیجتا ہے، ہمیں ان کی وجہ سے ملتی ہے، یہ دھوپ ان کی وجہ سے، یہ آپ کا کماد، آپ کی فصلیں، بارشیں، حتیٰ کہ سانسیں بھی امام زمان کا صدقہ ہے۔ تو آج ہر روز پڑھنی ہے، ایک کام کا۔ دوسرا، آپ نے گھر میں ایک ڈبہ رکھنا ہے، آج ہی جا کر مہربانی کریں ایک ڈبہ رکھنا ہے۔ ذاکر ایک جملہ بڑا پیارا پڑھتے ہو، کہتے ہیں سائنیت دے دن حیثیت، یہ بہت قیمتی جملہ ہے۔ ہاں مولا کائنات نے فرمایا نہج البلاغہ میں فرمایا ان العمل مع التقوی لیس بقلیل فکیف یکل ما یتقبل، فرمایا اگر تیری نیت صاف ہے، ادھر کیڑا اور گڑبڑ نہیں ہے، دکھلاوا رہا لوگوں کی واہ واہ کے لیے نہیں کر رہا، فرمایا کوئی عمل تھوڑا نہیں ہے۔ کیف یکل ما یتقبل، فرمایا جسے اللہ قبول کرے وہ تھوڑا نہیں رہتا۔ ایک ڈبہ گھر میں سب نے رکھنا ہے، ڈبہ گھر میں رکھو صدقے والا۔ صبح جب گھر سے نکلنے لگو نے کام کر کے نکلو، گھر میں تب بھی یہ کام کرو، 2 روپے 1 روپے 5 روپے 10 روپے 100 200 400 1000 جتنی توفیق ہے نا اس میں صدقہ ڈال، ہر روز نیت کر کے یہ صدقہ ہے امام زمان کی سلامتی کا، زمانے کے امام کی سلامتی کا صدقہ ہے، یہ میرے زمانے کے امام کی سلامتی کا صدقہ ہے۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ اس سے ہوگا کیا؟ فرمایا روایت ہے درہم توصل بہ الامام، توجہ، الافضل من 1000 درہم فیما ادا من سائر وجوہ البر، سرکار نے فرمایا جو بندہ ایک بندہ 10 لاکھ روپیہ ادھر امام برگاہ کو دے دیتا ہے، مسجد کو مدرسے کو دے دیتا ہے، لیکن وہ امام زمانہ کی نیت کرنا یاد نہیں رہا اس کو۔ ایک غریب بندے نے صبح اٹھ کر 2 روپے کا سکہ ڈبے میں ڈالا لیکن نیت کی یہ زمانے کے امام کی سلامتی کا صدقہ ہے، سرکار نے فرمایا یہ 2 روپے جو زمانے کے امام کی نیت سے صدقہ دیا گیا یہ 10 لاکھ پہ باری ہے۔ یا علی علیہ السلام۔ اور یقین ہے جب آپ یہ صدقہ دیں گے نا، توجہ رکھیے گا، یہ صدقہ پھر کرنا کیا ہے؟ ہفتے بعد مہینے بعد ڈبہ کھول کسی ایسے غریب مومن کو جا کر دے دے جو گناہ میں استعمال نہیں کرتا، اسے صدقہ نام لے کر نہیں دینا، اے صدقے کے پیسے لے یا نہیں، اس کو باعزت طریقے سے دے دے، یا کوئی آٹا خرید کر کوئی بھائی یہ دیکھ یہ تیرے زمانے کے امام نے تیرے لیے بھیجا ہے، کل سمجھ چاہیے کوئی نہیں ہے یار، ٹھیک ہے۔ اس لیے فرمایا کہ من لم یصل الینا فلیصل الی صالح المؤمنین، فرمایا جو اپنے درہم و دینار ہم تک نہ پہنچا سکے وہ جب کسی نیک غریب مومن کو دیتے ہیں تو ہم 14 تک پہنچ جاتے ہیں، سمجھ آئی کوئی؟ اور ساتھ ایک اور جملہ عرض کروں بھی ضمن عرض کر دوں، ہر مومن موالی کی سلامتی کا صدقہ نیت میں لاؤ، ہر مومن موالی کی سلامتی کا صدقہ۔ اور دوسرا اپنے مرحومین کے نام لکھنا شروع کر دو، بولو نام، یا اللہ میرے مرحوم والد والدہ بہن بیٹی بھائی، او نام کھلے، جتنے نام آتے ہیں سارے ڈالو، یہ ان کی طرف سے صدقہ ہے۔ مولا اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا جس کا نام لے گا نا، جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کا پروٹوکول لے کر جا کر ٹرے میں صدقہ رکھ کر اس کو سلام کرے گا، السلام علیکہ یا ولی اللہ، حاضی ہدیت من فلاں ابن فلاں، او اللہ کا ولی اٹھ تیرے فلاں دوست نے تیرے لیے اتنا صدقہ بھیج دیا ہے۔ یا علی علیہ السلام۔
سرکار وہ 2 روپے 70,000 ٹرے میں رکھ کر قبر پہ فرشتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں تیرے دوستوں نے، تیرے بیٹے، تیری ماں، تیرے ابے، تیرے بھائی نے تیرے لیے ہدیہ بھیجا ہے اور تیری قبر کی ساری مشکلیں ختم ہو گئی ہیں۔ بس 2 کم ہو گئے، 1 دعا یاد پڑھیں گے، سلامتی امام کا ہر روز تھوڑا تھوڑا صدقہ دیں گے، اس میں مرحومین کو بھی شامل کریں گے۔ اور پھر ایک اور مزے کی بات ہوتا ہوں، آپ کے جتنے بھی نیک کام، ابھی نماز پڑھی ہے، اس کا ثواب امام زمان کو عطیہ کرو، ہاں اس مجلس کا ثواب عطیہ کرو، ہر نیک کام کا ثواب امام زمان کو عطیہ کرو۔ کو سمجھ آئی کو نہیں آئی؟ یہ رابطے کا ذریعہ امام زمان اور روان و فدا کے ساتھ۔ تیسرا کام جو امام زمان کی خاطر آپ نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ظہور امام کی دعا اور سلامتی امام کی دعا دل سے مانگنی ہے۔ ان اللہ لا یسمع دعا من قلب لاہن، معصوم فرماتے ہیں غافل دل کی دعا سنی نہیں جاتی۔ انہیں کہہ رہے یا اللہ امام زمانہ کو بھیج، اور ذہن پتہ نہیں فیصل آباد مارکیٹ میں گیا ہوا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں ہے میں کیا اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ اس طرح نہیں، دعا دل سے۔ یہ آغا صاحب جانتے ہیں، آغا بہودینی بہت بڑی شخصیت تھی، آیت اللہ باجد کے لیول کے عارف آدمی تھے۔ وہ معصوموں کو ہم کی زیارت پتہ کیسے پڑھتے تھے؟ سین طلاع میں آتے نا، ایسے بیٹھتے تھے 2 منٹ، بس ختم ہوگی زیارت۔ سر زبان سے مانگنا ضروری کوئی نہیں ہے، دل بولے، ادھر سے آواز آئے، یا اللہ یوسف زارا کو بھیج، یا اللہ ہم پہ ہونے والی FIRیں دیکھ، یا اللہ پہ لگنے والی پابندیاں دیکھ، یا اللہ ہمارے خلاف سازشیں دیکھ، یا اللہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کے خون کی ارزانی دیکھ، یا اللہ کشمیریوں کی مظلومیت دیکھ، یا اللہ یوسف زارا کو بھیج تاکہ ہمیں کافر کہنے والے، ہمیں خود کش حملوں میں اڑانے والوں کو پتہ چل جائے یہ لاوارث نہیں ہے، ان کا کوئی وارث ہے۔ میں تو شیراز صاحب نہیں پہنچے، مجھے مزہ آ رہا ہے، میرے پر ٹائم ہے، ٹھیک ہے جی، میں خدمت اچھی گال ہے، کوئی نہیں، خیر میرے اپنے برا لگتے ہیں، میں زیادہ باتیں دیکھیں، میں کوئی اس طرح مجلسی نہیں ہوں، میرا کام ہے سبق پہنچانا لوگوں تک، میکسیمم درس آل محمد لوگوں تک پہنچا دینا، وہ جب جتنا لیٹ ہے جلدی زیادہ میں پہنچا لوں گا، اور کوئی نہیں، میرے بھائی لگتے ہیں شیراز سے، میرے بڑے محترم پیارے ہیں مجھے۔ عرض کروں خدمت میں کہ دعا امام زمان کے لیے، معصوم کو ایک بہت بڑی پریشانی تھی مومنین کے بارے میں، وہ پتہ کیا تھی کہ زمان غیبت میں گمراہی۔ اسی ساتھ امام نے فرمایا، سرکار نے فرمایا لہو غیبت یہتدی فی اقوام ویذل آخرون، فرمائے میرے بیٹے کی غیبت میں بہت سارے بندے گمراہ ہو جائیں گے۔ شیعہ توجہ نہ، صدیقہ بینی فرنٹ سیٹ والے بالکل نہیں، بسم اللہ کہتے بس آخری جملہ جی۔ ائمہ کو پریشانی تھی اس بات کی کہ ہمارے شیعہ گمراہ نہ ہو جائے غیبت میں۔ دیکھو نا، ممبر پہ میں موجود ہوں نا، میرے پاس میرے برادر محترم آگے شیراز صاحب آگے، اب مجمع کنٹرول ہے، اگر فرض کرو میں پڑھ جاتا شیراز صاحب نہ پہنچتے، ممبر خالی ہوتا، پھر مجمع کنٹرول نہ رہتا۔ امام ظاہر ہو پھر سیدھے رستے پر چلنا آسان ہے، امام پردہ غیبت میں سیدھے رستے پہ چلنا مشکل ہے۔ معصوم نے فرمایا یخرج عن ھذا الامر اکثر من یقول بہ، اس کی طویل غیبت کی وجہ سے اکثریت شیعہ بھی گمراہ ہو جائیں گے، حتی یخرج عن ھذا الامر اکثر من یقول بہ، اکثر شیعہ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ اچھا چلو جی، آخری جملہ ممبر شاہ جی کے حوالے، اب کوئی نشانی ایسی ہے، دیکھو نا، مجھے یار سے میں اس چک میں پہلی دفعہ آیا ہوں، مجھے انہوں نے نشانی بتائی ہوئی، فلور مل آئے گی، اس کے سامنے پمپ ہے، پمپ کے ساتھ سے آپ نے گزرنا ہے، اور بس ٹوٹل آپ نے تقریباً 18 کلومیٹر آنا ہے پینسرا سے اس طرف۔ یہ مجھے فون کرتے ہیں شاہ صاحب، ہاں قبلہ کہاں پر جائے؟ جی میں گجرہ کراس کر گیا ہوں۔ قبلہ خیر ہونے گجرہ کے در لکی لین گئے ہو؟ سستنگا نہیں، یہ تو مطلب ہے آپ کسی اور سڑک پر چلے گئے۔ ذاکر صاحب مسائب پہ آگئے، آپ آگے نکل گئے، تو مطلب ہے یہ تو آپ تو نہیں پہنچیں گے ٹائم پر۔ لیکن اگر میں کہوں جی او مل نظر آ رہی ہے جی، سجے مڑ گیا، ماشاءاللہ قبلہ علامتیں ہیں کہ آپ ٹھیک رستے پر آ رہے ہیں۔ کسی کے ماتھے پر نہیں لکھا ہوا کہ یہ غیبت میں گمراہ ہے یا سیدھے رستے پر ہے۔
معصوم نے نشانیاں ایک نشانی سے انہوں نے چھٹی دے دے وہاں نشانیاں بتائیں گے. بندے نے پوچھا 11ویں امام سے مولا کو نشانی تو بتائیے. چک 414 والی میری بیٹیاں بہنیں بھائی بزرگ سب کو بیٹھے بیٹھے سمجھ آ جائے. اس وقت میں امام زمان کی سڑک پر چل رہا ہوں یا امام کے مخالف سمت پہ چل رہا ہوں؟ کس سڑک پہ چڑھو؟ جاگنا سمنا نہیں ہے. آخری جملہ سرکار نے فرمایا لا ینجو منہا الا من وفقہ للدعاء بتعجیل فرجہ. سرکار نے فرمایا جو غیبت میرے بیٹے کی غیبت میں دل سے اندروں ڈھڈوں اس کے ظہور کی دعا مانگے گا یہ نشانی ہے سیدھے رستے پہ چل رہا ہے. یا اللہ. اور بات کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ کہے کہ معرفت پڑی کوئی نہیں تھی. شاہ صاحب ناراض بھی نہیں ہوں گے. ایک حدیث کا سدھ ترجمہ کر کے ممبر چھوڑنے لگا ہوں. مولا آپ کی معرفت کیا اپنے ہاتھوں سے لکھا. شیخ مفید الرحمہ کے خط میں اپنے ہاتھوں سے لکھا فَلْيَعْمَلْ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا يَقْرُبُ بِهِ مِن مَحَبَّتِنَا وَلْيَتَجَنَّبْ مَا يُدَانِيهِ مِن كَرَاهِيَّتِنَا وَسَخَطِنَا. سرکار نے فرمایا میری معرفت ایک سطر ہے. کچھ کرنے سے پہلے سوچ لیا کر تیرا یہ کام مجھے دکھ دے گا یا سکھ دے گا. فرمایا میری معرفت ہے کہ میرا دل نہ دکھایا کر. اول گناہ نہ کر ہو جائے تو فوراً پشیمان ہو. فوراً پشیمان ہو. امام زمان کا سپاہی کیوں تیری آنکھ نے حرام دیکھا؟ ایک ایران میں ایک سید گزرا ہے جس بڑی امام زمان سے ملاقاتیں تھی. اس نے اپنی زندگی میں آیت اللہ مرتضی زاہد بہت بڑے عالم تھے تہران کے ان کو بتایا تھا کہ بلا ایک دن میں حیران ہو گیا امام زمان مجھے مشہد لے کر گئے. مشہد سے واپس لے کر آئے. تہران شہر میں جب چھوڑا کہا سید اس قبر پہ فاتحہ پڑھ. میں نے بسم اللہ پڑھ کے فاتحہ پڑھی تو اس نے کہا مولا اتنے بڑے قبرستان میں اس قبر پر فاتحہ کیوں پڑھی؟ یوسف زرا نے فرمایا اس کا نام علی مفسر ہے اس نے آج تک میرا دل نہیں دکھایا. جوانوں موبائل میں گند نہیں دیکھنا. میں پیار سے کہہ رہا موبائل میں گند نہیں دیکھنا. اپنی آنکھ میں حیا پیدا کر. میں نے خود نے بھی اپنے آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں میں نے اپنی آنکھ میں حیا پیدا کرنے. آپ نے اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرنے. پتہ ہے کیوں؟ شیخ مفید الرحمہ کے خط میں خود لکھا فرمایا میرے چاہنے والوں کو پتہ ہی کوئی نہیں اس لیے گناہ میں غرق ہے. میری غیبت میں حالت کیا ہے؟ ہم سے امام غیبت میں بڑی مزے سے صوفہ لگا ہوئے اسی چل رہے. نہیں میرا بھائی فرمایا ما یحبسنا الا ما یتصل بنا مما نکرہ. فرمایا مجھے غیبت میں تمہارے غلط کاموں نے قیدی بنا رکھا. زیادہ میں نہیں پڑھتا. دو قیدی ایسے آل محمد کے جن کی زندگی ختم ہوگی لیکن قید نہیں ختم ہوئی. ایک 7ویں امام ہے جن کی شہادت میرے محترم بھائی شیراز صاحب قبلہ پڑھیں گے. میں نے ایک مرد ہے ایک مستور ہے. اللہ اکبر. تھکنا نہیں میں نے 2-3 جملے پڑھنے. اللہ اکبر. مرد امام موسیٰ کاظم مستور حسین کی 3 سال کی بچی. زندگی ختم ہو گئی قید نہیں ختم ہوئی. ہر منزل پہ سوال کرتی پھوپھی اماں میرے بابا کدھر گئے؟ فرماتے میرے لال تیرے بابا سفر پہ گئے. بچی خاموشی رہتی جھوٹ نہیں سچ آخرت کا سفر بھی سفر ہے. آ گیا شام کا زندان. بچی نے حسب سابق سوال کے پھوپھی اماں میرے بابا کدھر گئے؟ فرمایا میرے لال تیرے بابا سفر پہ گئے. معصومہ نے سوال کیا نبی کی بیٹی کے پاس جواب نہیں تھا. عرض کیا ابھی پھوپھی اماں جو سفر پہ جاتے ہیں واپس نہیں آتے. ایک دن معصومہ خواب میں سوئی. خواب میں بابا نظر ہے. خواب ختم ہو گیا بابا نظر نہیں ہے. بابا بابا کر کے رونا شروع کر دیا. کئی مہربان پڑھتے یزید جو ہے اپنے مال میں سوئے ہوا تھا. نبی خواب میں میرے بچوں کو آرام نہیں ہے. میرے قبلہ استاد محترم پڑھتے ہوتے نہیں ایسے پلیت انسان کی خواب میں نبی نہیں آتے. پھر ظالم جاگا کیسے؟ اس ملعون کا کمرہ تھا اس زندان کے ساتھ جس میں سادات قید تھے. درمیان میں روشن دان تھا. جیسے جیسے بچی روتی تھی نا غریب کا سر روتا ہوا روشن دان کے قریب آ جاتا. حسین کے سر کے رونے کی آواز سن کر یزید تڑپا. سپاہی بیٹا سپاہی مولا سجاد سے پوچھ کے بیوی مر تو نہیں گئی؟ تیرے بابا کے سر کو آرام نہیں. سپاہی واپس پلٹا مر کوئی نہیں گئی میری چھوٹی بہن ہے. خواب میں بابا دیکھا بابا نظر نہیں ہے. بابا کے لیے رو رہی ہے. ظالم نے کہا سپاہی جلدی کا سر لے جا بچی خاموش کرا دے.
میں نے پڑھ لیا جتنا پڑھنا تھا. سپاہی سر لے کر زندان کی طرف بڑھا. مجھے انصاف سے بتا, جب تیرے گھر میں چھوٹا بچہ روتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ بچے کا ہاتھ پکڑ کر بازار لے جائیں گے, کھانے کی چیز, کھلونا, کوئی چاکلیٹ ٹافی لے کر دیں گے, بچے کا دل خوش ہو جائے گا. حسین کی بچوں کی غربت ایک یتیمہ رو رہی ہے, چپ کرانے کے لیے بابا کا سر بھیجا. اجر و کمال. سپاہی سر لے کر زندان میں داخل ہوا. ہر بی بی نے جھولی پھیلائی, لیکن علماء فرماتے سر سیدھا اس معصومہ کی جھولی میں آیا. اللہ اکبر, سر معصومہ کی جھولی میں آیا. اب مجھے ایک بات بتانا توجہ کے ساتھ. آپ آئے ہو نا مجلس پر, آپ جائیں گے, گھنٹے بعد مجلس ختم ہوگی, آپ گھر جائیں گے. چھوٹے بچے میں فطرت, اس کی فطرت میں شکایت ہے. لسٹ تیار کر کے بیٹھا گا. ابا تو گیا ہوا تھا نا مجلس, اماں تو نہیں تھی گھر میں, تو 3 گھنٹے گھر سے باہر تھی, ابا تو نہیں تھا گھر میں. تیرے بعد فلاں بچے نے مجھے پتھر مارا, فلاں بچے نے مجھے تماچا مارا, فلاں بچے نے میرے ساتھ فلاں زیادتی کی. یہ اس بچے اور بچی کی بات ہے جو 3-4 گھنٹے کے بعد اپنے باپ یا ماں کو ملتا ہے. رونے والوں, 10 محرم کے بعد سفر کے مہینے میں باپ اور بیٹی کی پہلی ملاقات ہوئی. میری آقا دادی نے شکایات کی فہرست پڑھنا شروع کر دی. بابا تیرے بعد مجھے تماچے مارے گئے, بابا جو عید کے دن دور پہنائے تھے شام غریبہ لوٹ گئے. اجر و کمال. اللہ ختم, اللہ جانتے شکایات کی لسٹ ختم, رسے کی مجلس ختم. اللہ اکبر. اب وہ کام کرے, قبر کی پہلی رات تو تیری میری قبر میں تشریف لائیں گے نواز پیغمبر. آج سادات کے جتنے مرحومین ہیں, شہزاد صاحب کے بلا پہلے مجھ سے پہلے جو پڑھ گئے, ان سب کے مرحومین آج مہمان بنے گے مولا امام حسین علیہ السلام کے. ہمارے مرحوم عرض کریں گے آقا کیوں تکلیف فرمائی. اور دیکھو مجلس سے اذا ہو رہی تھی چک نمبر 414 میں. دوران مجلس سب نے مل کر میری چھوٹی سی ڈری ہوئی سہمی نمازی یتیم بچی پہ سلام کیا. اس مجلس میں تیرا بیٹا, تیرا بھائی, تیری بہن موجود تھی. میں حسین اسی سلام کا جواب دینے تیری خبر میں آ گیا. السلام علی حسین. یہ سلام میں مجلس بنانے کے لیے نہیں پڑھتا. آیت اللہ دستغیب شیرازی نے کتاب معاد میں لکھا, اصفہان کی مومنہ قبر میں دفن ہوئی, اس کی قبر میں امام حسین آگے. پہلی رات سارے قبرستان سے عذاب ہٹ گیا. شہر کے عالم نے اس کے شوہر سے پوچھا تیری بیوی کرتی کیا جن حسین اس کی قبر میں آگے. ہر نماز کے بعد کہتی حسین تیری غربت پہ میرا سلام. والا علی ابن الحسین والا اولادی الحسین لا سیما علی بناتی الحسین. علامہ علی کی بیٹیوں کا ماتمی القاء, درمیان میں چھوٹی سی معصوم بچی. علامہ جھولی میں سر ہے, سر کی حالت عجیب ہے, دائیں کی زلفیں بائیں گئی ہوئی, بائیں کی زلفیں دائیں گئی ہوئی ہیں. داڑھی پر کہیں پر اکبر کے سینے کا خون ہے, کہیں اصغر کے گلے کا خون. تیسرا خون علماء بیان کرتے ہیں جب ظالم مار مار کے تھک جاتا, خنجر کا خون غریب کی داڑھی پہ صاف کر دیتا. اس ماحول کے ساتھ میری آقا دادی نے اپنے بابا کے سر سے 4 سوال کیے. انہی 4 سوالوں پہ میرے حصے کی مجلس ختم ہو جائے گی. پہلا سوال فرمایا ابتا من الذی قطع وریدک, یعنی بابا تیری گردن کی رگوں کو کس نے کاٹا. علامہ کوئی جواب نہیں آیا. میری آقا دادی نے دوسرا سوال کیا, فرمایا بتا من الذی خضب لحیتک بدمک, یعنی بابا تیری داڑھی کا رنگ سفید تھا, تیری داڑھی کو خون سے خراب کس نے کیا. کوئی جواب نہیں آیا. تیسرا سوال وہ بندہ سمجھے گا جس کے گھر میں 3 یا 4 سال کا بچہ یا بچی موجود ہے. فرمایا بتا من الذی ایتمنی علی صغر سنی. اس کا ادب کی زبان میں ترجمہ یہ بنتا ہے بابا جا خود شام کے بازار میں دیکھ لے, میری عمر کے بچی اور بچیاں باپ کی انگلی پکڑ کے بازاروں کی سیر کر رہی ہیں. بابا میری کوئی یتیم ہونے کی عمر ہے, بابا میری کوئی تماچے کھانے کی عمر ہے, بابا اتنے چھوٹے سن میں مجھے یتیم
اللہ جاتا ہے کوئی جواب نہیں آیا. میری آقا نے چوتھا سوال کیا, غریب کو بولنا پڑ گیا. سنے گا کون سا سوال کیا؟ مخدومہ نے فرمایا ابتا السکیت ہم کو تلتا شانہ. تو نے اپنے گھر میں دیکھا ہوگا جب باپ گھر آتا ہے بیٹے بعد میں اٹھتے ہیں, بیٹی پہلے پانی کا جام پیش کر دیتی ہے. پیاسے باپ کو پیاسی بیٹی کہہ رہی تھی بابا جب خیموں سے گیا تھا تو 3 دن کا پیاسا تھا, بابا تجھے کسی نے پانی پلایا یا پیاسا؟ اس وقت شہید اعظم کے لب ہلے, فرمایا معصومہ تیرا بابا 3 دن کا پیاسا مارا گیا. تیرے مولا سجاد کا بیان ہے باپ کی پیاس برداشت نہ کر سکی, بابا کے منہ پہ منہ رکھا. 3 دفعہ زندان میں آواز بلند ہوئی, ہائے میرا غریب بابا, ہائے میرا پیاسا بابا, ہائے میرا مسافر بابا. تھوڑی دیر کے بعد زندان میں خاموشی چھا گئی. تیرے مولا سجاد نے نبات پہ ہاتھ رکھا, انا للہ و انا الیہ راجعون. آخری جملہ ہاتھ اٹھا دعا کے لیے, شرم نہ کر. روایت جب 40 مومن 50 مل کر مانگے سب جھولیاں بھر کر اٹھتے ہیں. پروردگار مجھے نہیں پتا کون سا مومن اولاد مانگنے آیا, مجھے نہیں پتا کون سا امام ظہور امام کی دعا مانگنے آیا, مجھے نہیں پتا کون سا مومن بیمار کی شفا مانگنے آیا. پروردگار کسی مومن کو خالیات نہ اٹھا. تیرے اس وقت کا واسطہ جب سجاد نے غسل کیسے دیا, کفن کیسا پہنایا. اب یہ میرے جملے نہیں ہیں, سفت حسین نجفی لاہور والے پڑھا کرتے تھے. فرماتے تھے شام کا سید ہے جس کا نام ابراہیم ہے, اس کی 7 بیٹیاں, ہر بیٹی کی خواب میں معصومہ آئی ہے. نہر کا پانی میری قبر کے قریب آ گیا, میری قبر کسی اور مقام پہ منتقل کی جائے. بھائیو قبر کھولی گئی, فیصلے کہ ابراہیم سید ہے, اپنی پھوپھی کا جنازہ قبر سے باہر نکالے گا. لیکن ابراہیم قبر میں اترا, لیکن تھوڑی دیر کے بعد ماتم کرتا ہوا باہر آ گیا. لوگوں نے کہا ابراہیم کیا دیکھا؟ کہتا ہے 3 سال کی معصوم ہے جس کے رخساروں پہ تماچوں کے نشان ہے, جس کے ہاتھ رسیوں میں بندھے ہوئے ہیں, جس نے کفن کی جگہ میلا کرتا.